غوث اعظم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سجرہ دامن کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اور بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ دو جو سلسلہ آئے ہیں، اس میں ایک امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سلسلہ آیا ہے، ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں اس میں کہ جو اس میں ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرف سے جو یہ سجرہ بنا ہے وہ سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ جو حضور غوث اعظم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا حضور ہیں، اور جو ادھر سے سلسلہ آیا ہے امام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، اس سے جو سلسلہ آیا ہے یہ حضور غوث اعظم کی امی جان ہیں سید ام الخیر فاطمہ رضی اللہ عنہ، یہ غوث پاک کی امی جان کا نام ہے، اور یہ جو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے سجرہ آیا ہے یہ حضور غوث پاک کے ابا حضور ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو سلسلہ آیا ہے اس میں حضور غوث پاک کی امی ہیں، اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو آیا ہے سلسلہ اس میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا حضور کا نام ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایسے کر کے دیا ہوا ہے، اور یہ ہے والد محترم والدہ محترم، اور نیچے میں حضور غوث پاک کا نام لکھا ہے حضرت محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دیکھیں کہ اس میں ایک واقعہ ہے، آپ کے والدین کا تقدس۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین بھی اللہ کے کامل ولی گزرے ہیں۔ اس میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے جو پڑھ رہے ہیں آپ لوگ دھیان سے سنیں۔ حضور غوث اعظم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ مجاہدات و ریاضات کے دوران ایک دریا کے کنارے جا رہے تھے۔ حضور غوث پاک کے ابا حضور ریاضت اور مناجات کے دوران ایک دریا کے کنارے سے گزر رہے تھے، تو پھر کیا ہوا کہ کئی روز سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ دریا کے کنارے ایک سیب پڑا ہوا دکھا۔ 3 روز سے زیادہ فاقہ اور شدت بھوک کی بنا پر آپ نے یہ سیب کھا لیا۔ کھانے کے بعد خیال آیا کہ اس کا کوئی تو مالک ہوگا جس کی اجازت کے بغیر ہی میں نے یہ سیب کھا لیا ہے، لہٰذا آپ سیب کے مالک کی تلاش میں دریا کے کنارے چل پڑے۔ ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ دریا کے کنارے ایک باغ نظر آیا جس کے درختوں سے پکے ہوئے سیب پانی پر لٹکے ہوئے تھے۔ آپ سمجھ گئے کہ وہ سیب اسی باغ کا تھا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ باغ حضرت عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، لہٰذا آپ کی ان کی خدمت میں حاضر ہو کر بلا اجازت سیب کھا لینے کی معافی کے طالب ہوئے۔ حضرت عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ خود خاصان خدا میں سے تھے، خاصان خدا مانے اللہ کے دوستوں میں سے تھے، سمجھ گئے کہ یہ انتہائی نیک اور صالح نوجوان ہے۔ جو کچھ پڑھے ہیں اس میں دھیان سے سنیں گے تو سمجھ میں آئے گا کیا بات ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا حضور جو ہیں وہ دریا کے کنارے سے گزر رہے تھے، اور کب عبادت اور ریاضت کے دوران، جب وہ عبادت اللہ کے دوست کنتوں کا یہ کام ہوتا ہے، عبادت اور ریاضت کرتے ہیں، اور پھر وہ اسی حال میں عبادت کے دوران ریاضت کے دوران دریا سے گزر رہے تھے۔ ایک سیب جب ملا تو کھا لیا انہوں نے، بھوک لگی تھی کئی دنوں سے، اور اس کے بعد جب کھا لیتے ہیں ان کو خیال آتا ہے کہ کہیں یہ سیب کا مالک پتہ نہیں کون ہے، میں نے اس سیب کو کھا لیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھے گناہ ہوگا، بہت فکر ہوتی ہے۔ اللہ پاک پروردگار کے جو دوست ہوتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، وہ لوگ کو ایسی بات جو چھوٹی چھوٹی بات ہوتی ہے ان سب کو بھی وہ لوگ گناہ سمجھتے ہیں، جبکہ عام انسان ایسی کام کرنے سے
اس کو گناہ نہیں سمجھے گا، لیکن چونکہ وہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے بہت قریب ہیں، اللہ کو اتنا مانتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں اللہ پاک کو، کہ ان کو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی کبھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں نے کوئی گناہ کر دیا، تو اس لیے سوچتے ہیں کہ اس باغ کا مالک، یہ جو سیب گرا تھا دریا میں، اس کا مالک کون ہے؟ تو واپس جانے لگتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک پیڑ جو ہے وہ دریا کے کنارے میں تھا، اور وہ سیب کا پیڑ ہے، اور وہ اندر میں دیکھتے ہیں کہ وہاں رہنے کا جگہ ہے، تو پتہ کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ جو باغ ہے یہ کس کا ہے، تو معلوم چلا کہ یہ حضرت عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ تو اس لیے جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے ایک بہتا ہوا سیب کھا لیا ہے، تو مجھے آپ اس کے لیے معاف کر دیں۔ جب یہ بات کہتے ہیں تو حضرت موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ جب یہ بات کہتے ہیں تو حضرت سومی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، حضرت عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ جو غوث پاک کے نانا حضور ہوئے، بعد میں آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ حضرت عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ یہ آپ کی ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بلا اجازت سیب کھا لینے کی معافی طلب کیے، تو حضرت عبداللہ سومی چونکہ رحمۃ اللہ علیہ چونکہ خود خاصان خدا میں سے تھے، یہ حضرت عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ خود اللہ کے ولی تھے، تو یہ سمجھ گئے کہ یہ انتہائی نیک اور صالح نوجوان ہے، لہٰذا کچھ عرصے باغ کی رکھوالی کی شرط پیش کر کے کہا کہ کچھ عرصہ یہ خدمت انجام دو۔ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اتنی چھوٹی سی بات کو یہ کہنے آئے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی، تو حضرت سومی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بہت نیک انسان ہیں اور واقعی میں یہ بھی اللہ کے دوست ہیں، اس لیے کہ اتنی چھوٹی بات کے لیے ان کو معافی مانگنے آئے ہیں۔ اس لیے کیا کہتے ہیں حضرت عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ، کیا کہتے ہیں حضرت موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ کو، کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ کے گناہ کی معافی کے لیے آپ کو ایک کام کرنا ہوگا، وہ ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ آپ کو 1 سال تک یہ جو باغ ہے، جو میرا باغیچہ ہے، اس کی رکھوالی کرنی ہوگی، اور اس کے بعد معافی کے متعلق غور کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہتے ہیں کہ 1 سال تک آپ باغ کی رکھوالی کریں تو آپ کو معاف کر دیں گے، نہیں، کہتے ہیں 1 سال تک رکھوالی کریں اور اس کے بعد پھر غور کیا جائے گا کہ معاف کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا۔ وقت مقررہ تک آپ نے نہایت دیانتداری سے یہ خدمت انجام دی۔ پھر وہ 1 سال تک کیا کرنے لگے؟ حضرت موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ ان کے باغ کی رکھوالی کرنے لگے، اور پھر معافی کے خواستگار ہوئے۔ جب 1 سال ہو گیا تو پھر کہتے ہیں کہ اب تو 1 سال ہو گیا ہے، آپ نے مجھے معاف کر دیا، میں نے جو آپ کے باغ سے سیب کھایا تھا۔ حضرت عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک اور شرط باقی ہے، کہتے ہیں کہ ابھی ایک اور شرط باقی ہے، وہ یہ کہ میری ایک لڑکی ہے، آنکھوں کی اندھی، کانوں سے بہری، ہاتھوں سے گنجی۔ اب دیکھیں، کہتے ہیں کہ میری ایک لڑکی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، سن نہیں سکتی ہے، دیکھ نہیں سکتی ہے، ہاتھوں سے کنجی یعنی کہ ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں، اور پاؤں سے لنگڑی، پاؤں بھی لنگڑا کے چلتی ہے، پاؤں میں بھی پرابلم ہے۔ کیا کیا کہتے ہیں؟ آنکھ بھی اندھے ہیں، کان بھی اندھے ہیں، اور ہاتھ بھی اس کے لولہے ہیں، اور پاؤں بھی اس کے لنگڑے ہیں، اور اسے نکاح میں قبول کرو تو معافی دے دی جائے گی۔ اللہ اکبر! کیا کہتے ہیں کہ 1 سال تو خدمت کر لیا باغ کا، پھر جاتے ہیں، کہتے ہیں آپ نے مجھے معاف کر دیا، تو کہتے ہیں نہیں، ابھی ایک شرط پوری ہوئی ہے، ابھی ایک اور شرط باقی ہے۔ وہ شرط کیا ہے کہ میری بیٹی ہے ایک جو لنگڑی بھی ہے، لولھی بھی ہے، اور ہاتھ بھی اس کو پرابلم ہے، پاؤں میں بھی پرابلم ہے، وہ لڑکی سے آپ نکاح کر لو اگر، تب آپ کو معافی کر دیا جائے گا۔ حضرت ابو صالحہ نے رحمۃ اللہ علیہ نے قبول کر لیا، چونکہ ان کو تو مقصد تھا کہ میری گناہ معاف ہو جائے، اس لیے ان کی بات کو قبول کر لیتے ہیں، اور بعد نکاح جب اپنی بیوی کو ان تمام ظاہری عیوب سے مبرہ ہونے کے بعد ساتھ ساتھ حسن ظاہری سے بھی متصف پایا، تو خیال گزرا کہ کوئی اور لڑکی ہے، غلطی کے خیال سے پریشان حال حجرے سے باہر نکل آئے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ شادی ہو جاتی ہے، نکاح کر دیا جاتا ہے، نکاح کے بعد جب وہ ان کے حجرے میں پہنچتے ہیں، دلہن کے حجرے میں، تو دیکھتے ہیں کہ یہ جو لڑکی ہے اس کے تو ہاتھ بھی صحیح، پاؤں بھی صحیح، کان بھی صحیح،
اور سب کچھ صحیح نظر آ رہا ہے، سوچتے ہیں کہ ایسا تو نہیں کہ غلطی سے میں کوئی دوسرے جگہ چلا آیا، دوسرے حجرے میں آیا، اس لیے کہ مجھ سے جو نکاح ہوئی ہے وہ تو آنکھوں کی اندھی، کانوں کی بہری، ہاتھوں کی لنگی اور پیروں سے بھی لنگڑی ہے، تو کہیں میں دوسرے حجرے میں تو نہیں نکل آیا، غلطی سے کہیں اور چلا آیا۔ حضرت عبداللہ سوامی رحمۃ اللہ علیہ نے پہچان لیا۔ اب وہ جلدی سے روم سے اپنے کمرے سے جلدی سے باہر نکلتے ہیں، لگتا ہے کہ نہیں ہم دوسری جگہ غلط جگہ پہ آ گئے، یہ جو میری وائف ہے وہ تو نہیں ہے، یہ تو اس کو تو کچھ بولے سلام کیے تو یہ سلام کا جواب دی، مطلب یہ سنتی ہے حضرت۔ اور باہر میں جب روم سے نکل جاتے ہیں تو حضرت عبداللہ سوامی رحمۃ اللہ علیہ دیکھتے ہیں کہ یہ گھبراہٹ سے، پریشانی سے روم سے نکلے ہیں، ان کے چہرے کو دیکھ کر یہ حضرت عبداللہ سوامی رحمۃ اللہ علیہ پہچان لیتے ہیں اور فرمایا، اے شہزادے، یہ تمہاری ہی بیوی ہے، اور میں نے اس کی جو صفات تم سے بیان کی تھی وہ سب درست ہے، یہ اندھی ہے کہ آج تک کسی غیر محرم کی طرف نظر نہیں کی۔ کہتے ہیں کہ ہاں بیٹے، جو میں نے تم سے کہا تھا کہ یہ اندھی ہے، یہ صحیح بات ہے، یہ اسی لیے کہا تھا کہ یہ اندھی ہے اس لیے کہ کسی بھی غیر محرم کی طرف کبھی بھی نظر نہیں کی، بہری ہے کہ کبھی خلاف شرع کوئی بات نہیں سنی، کبھی بھی کوئی غلط بات، شریعت کے خلاف بات کبھی نہیں سنی، اس لیے یہ بہری ہے، یہ لنجی ہے کہ کبھی بھی ہاتھ سے خلاف شرع کوئی کام نہیں کیا، منی لولی اس لیے ہے کہ کوئی بھی ہاتھ سے غلط کام نہیں کیا، اور لنگڑی ہے کہ کبھی خلاف شرع گھر سے باہر قدم نہیں رکھا۔ کہتے ہیں کہ لنگڑی اس لیے ہے کہ کوئی بھی خلاف شرع، کوئی شریعت کے خلاف کام کے لیے کبھی بھی اپنے قدم کو نہیں اٹھایا، ایک قدم بھی نہیں چلی ہے، مطلب غلط راہ میں۔ حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہوئے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی دو پاکیزہ ہستیوں کی اولاد ہے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی دونوں پاک ہستیوں کے اولاد ہیں، مطلب یہ جو واقعہ سنے ہیں یہ حضور غوث پاک کے ابا حضور کا واقعہ ہے، اور اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں وہ تھوڑی تھوڑی باتوں سے سوچتے ہیں کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، اس کے لیے ان لوگ اپنی پوری زندگی لگا دیتے ہیں اللہ کی محبت میں۔ حضور غوث اعظم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ جو بغداد سے روانگی اور تحصیل و تکمیل علم بغداد جانے کی وجہ، حضور غوث اعظم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں جب اپنے قصبے جیلان میں صغیر سن تھا تو عرفہ کے روز دیہات کی طرف نکلا اور کھیتی کے بیل کے پیچھے ہو لیا۔ اس نے میری طرف دیکھا، حضور غوث پاک کہتے ہیں عرفہ کے روز میں کھیتی کی طرف بڑھا اور ایک بیل کے پیچھے ہو لیا۔ اب بچے تھے، چھوٹے تھے، اور بیل کی طرف جانے لگے، لوگ جیسے بچے بیل کی طرف بڑھتے ہیں کھیل سمجھ کر، تو کیا ہوتا ہے کہ اس نے میری طرف دیکھا بیل نے اور کہا، اے عبد القادر، آپ اس لیے تو پیدا نہیں ہوئے، میں گھبرا کر اپنے گھر لوٹ آیا۔ ایک بیل نے کہا غوث اعظم سے، اور گھر کی چھت پر چڑھ گیا، اور لوگوں کو میں نے عرفات کے میدان میں کھڑے ہوئے دیکھا۔ اب وہاں سے آئے تو سیدھے چھت پہ چڑھ گئے، دیکھتے ہیں کہ لوگ عرفات کے میدان میں کھڑے ہوئے ہیں۔ پھر میں نے اپنی والدہ ماجدہ کے پاس آیا اور ان سے عرض کیا کہ آپ مجھے خدا کی راہ میں وقف کر دیں اور مجھے بغداد جانے کی اجازت دے دیں۔ جب دیکھتے ہیں چھت کے پر چڑھ کے کہ عرفات میں لوگ کھڑے ہیں میدان میں، عرفات کے میدان میں، تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے چینی سی ہوتی ہے کہ میں بھی اللہ کی راہ میں نکل چلوں۔ ابھی بچپنے کا عمر تھا، لیکن اپنی والدہ محترمہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں امی جان مجھے اجازت دیں اور مجھے بھی خدا کی راہ میں وقف کر دیں اور مجھے بغداد جانے کی اجازت دیں، میں وہاں جا کر علم حاصل کروں۔ والدہ ماجدہ نے ان کا سبب دریافت کیا تو میں نے انہیں وہ واقعہ سنایا
آپ چشم بگریا ہوئی آپ چشم بگریا ہوئیں اور انہیں 80 دینار جو والد ماجدہ نے آپ کے پاس چھوڑے تھے میرے پاس لے کر آئیں۔ غوث پاک فرما رہے ہیں نا کہ 80 دینار جو میرے ابا حضور چھوڑے تھے وہ لے کر میرے پاس آئیں۔ میں نے ان میں سے 40 دینار لے لیے اور 40 دینار اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیے۔ آپ نے میرے 40 دینار میری گدڑی میں سی دیے اور مجھے بغداد جانے کی اجازت دے دی، اور آپ نے مجھے تاکید کی کہ خواہ کسی حال میں ہو سچ بولو، اور میں روانہ ہو گیا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی 80 دینار ان کے ابا حضور چھوڑ کے گئے تھے وہ لے کر آتی ہیں، تو غوث پاک 40 رکھ لیتے ہیں اور 40 اپنے بڑے بھائی کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور ان کی امی کیا کرتی ہیں کہ گدڑی میں وہ کپڑا جو سلوانی اس کا ہوتا ہے نا کرتا، اسی میں سلائی کر دیتی ہیں وہ 40 دینار کو رکھ کر کے، اور جانے لگتے ہیں۔ بولتی ہیں ٹھیک ہے بیٹا جائیے اللہ کی راہ میں، لیکن کہتی ہیں بیٹا ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہمیشہ سچ بولیے گا، جھوٹ کبھی نہیں بولیے گا۔ اور آپ دروازے تک روانہ ہوئی اور آپ دروازے تک مجھے رخصت کرنے آئیں، دروازے تک چھوڑی بیٹے کو، اور فرمایا اے بیٹا لوجہ اللہ، میں تمہیں اپنے سے جدا کرتی ہوں، اور اب مجھے تمہارا منہ قیامت ہی کو دیکھنا نصیب ہوگا۔ اور یہ ایسا ہی ہوا۔ پھر اس کے بعد حضور غوث اعظم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ سے کبھی بھی غوث اعظم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات نہیں ہوئی، اور اس کے بعد پھر قیامت میں ہی ملاقات ہوگی۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیسرا واقعہ ہے، جو اثناء سفر 60 ڈاکوؤں کا آپ کے ہاتھ پر توبہ۔ یہ کیا ہے؟ حضور غوث اعظم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ ماجدہ سے رخصت ہو کر ایک چھوٹے سے قافلے کے ساتھ جو بغداد جا رہا تھا روانہ ہوئے۔ آپ نے فرمایا ہم ہمدان سے گزر کر ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں بہت کیچڑ تھی۔ حضور غوث پاک فرما رہے ہیں کہ ہمدان سے گزرنے کے بعد اور ایک جگہ آگے بڑھتے ہیں تو جہاں بہت کیچڑ تھی وہاں تک پہنچے، اور قافلے پر 60 ڈاکو ٹوٹ پڑے۔ قافلے میں ڈاکو لوگ پکڑ لیے قافلے کو، جس قافلے میں غوث پاک جا رہے تھے لوگوں کے ساتھ، اور قافلے کو لوٹ لیا، اور مجھ سے کسی نے بھی تعرض نہ کیا، کسی نے کچھ نہیں کہا غوث پاک سے۔ تھوڑی دیر بعد ایک شخص میری طرف آیا اور کہنے لگا آپ کے پاس بھی کچھ ہے؟ میں نے کہا ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ اس نے دریافت کیا وہ کہاں ہیں؟ میں نے کہا میری گدڑی میں بغل کے نیچے سلے ہوئے ہیں۔ اس نے سمجھا کہ میں مذاق کر رہا ہوں، اس لیے وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے بعد ایک دوسرا شخص آیا اور جو کچھ پہلے سے نے پوچھا تھا وہی سوال پوچھا۔ کیا پوچھا؟ کہ آپ کے پاس کچھ ہے؟ میں نے جو پہلے شخص کو جواب دیا تھا اس کو بھی وہی جواب دیا۔ ان دونوں نے جا کر اپنے سردار کو یہ خبر سنائی تو اس نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ سردار نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس واقعی 40 دینار ہیں؟ میں نے کہا ہاں، میری گدڑی میں سلے ہوئے ہیں۔ اس نے میری گدڑی ادھیڑی اور اس میں سے 40 دینار نکلے۔ اس نے حیرت سے پوچھا کہ اس کو ظاہر کرنے پر کس چیز نے تجھے مجبور کیا؟ میں نے کہا میری والدہ ماجدہ نے مجھے سچ بولنے کی تاکید کی تھی۔ میں ان سے عہد شکنی نہیں کر سکتا تھا۔ عہد شکنی مطلب وعدہ توڑنا۔ میں ان سے ماں سے وعدہ کے خلافی نہیں کر سکتا تھا، میں وعدہ نہیں توڑ سکتا تھا جو ماں نے وعدہ دیا تھا کہ کبھی جھوٹ مت بولنا۔ ڈاکوؤں کا سردار میری یہ گفتگو سن کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ آپ اپنی والدہ ماجدہ سے عہد شکنی نہیں کر سکتے، اور میری عمر گزر گئی ہے کہ میں
اب تک اپنے پروردگار سے برابر عہد شکنی کر رہا ہوں. عہد شکنی میں وعدہ توڑنا. وہ لوگ ڈاکو کے سردار کیا کہتے ہیں کہ اتنے چھوٹے بچے ہو کر کے ماں سے عہد شکنی، ماں سے وعدہ نہیں توڑے، لیکن ہم لوگ جو ہیں اتنے بڑے ہو کر کے بھی ہم لوگ جو ہیں اپنے پروردگار سے، اپنے اللہ پاک پروردگار سے وعدہ توڑ رہے ہیں اور اللہ کے خلاف کام کر رہے ہیں. اور میری عمر گزر گئی اور میں نے اب تک اپنے پروردگار سے برابر عہد شکنی کر رہا ہوں. ڈاکو کہتے ہیں. پھر اس نے میرے ہاتھ پر توبہ کی. اس کے بعد اس کے سب ساتھیوں نے کہا تو لوٹ مار میں ہم سب کا سردار تھا اور اب تو توبہ کرنے میں بھی ہمارا سردار ہے. پھر ان سب نے بھی میرے ہاتھوں پر توبہ کی اور قافلے کا سارا مال واپس کر دیا. تحصیل و تکمیل علم. حضور غوث اعظم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد پہنچنے کے بعد مدرسہ نظامیہ میں داخل ہو گئے. یہ مدرسہ ان دنوں تمام دنیا کا مشہور و معروف علمی مرکز تھا، جس میں قابل ترین اساتذہ طلبہ کو تعلیم دیا کرتے تھے. آپ نے چند سال میں تمام علوم اور فنون پر دسترس حاصل کر لی. بہت جلدی، یعنی کہ 7 سال میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مدرسہ نظامیہ سے تعلیم حاصل کری، اسے کہا جاتا ہے، آج ایجوکیشنسٹ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 7 سال کا جو حضور غوث اعظم کا علم تھا، وہ کہا جاتا ہے کہ اس دور کا PhD کے برابر ہے. طالب علمی کے زمانے کی صعوبتیں. طالب علمی کے زمانے میں آپ کو بہت مشکل حالات سے دوچار ہونا پڑا، یعنی اسٹوڈنٹ کے زمانے میں بہت مشکل حالات سے دوچار ہونا پڑا اور سخت مشقتیں اٹھانی پڑی. لیکن یہ مشکلات آپ کے عزم شمیم کی راہ میں حائل نہ ہو سکی. حضور غوث پاک کے راستے میں بہت سی پریشانیاں آئیں، مگر جو ان کے طالب علمی کے زمانے میں پریشانیاں آئیں، یہ مشکلات آپ کے عزم کو، یعنی آپ کے ارادے کو رکاوٹ نہیں بنا سکی. اس لیے کہ حضور غوث پاک کا ارادہ بڑا مضبوط تھا. ارادہ یہ تھا اللہ کے راستے میں رہنے کا، گزارنے کا، دن گزارنے کا، عبادت و ریاضت میں دن گزارنے کا. والدہ ماجدہ کے دیے ہوئے 40 دینار خرچ ہو چکے تھے، یہاں تک کہ فاقے تک کی نوبت آ پہنچی. کچھ دنوں کے بعد جب وہ 40 دینار ختم ہو گئی اور فاقے کی نوبت آ گئی تو 20 روز اسی طرح گزر گئے، فاقے میں بنا کچھ کھائے پیے 20 دن گزر گئے. آخر ایک روز کسی مباح چیز کی تلاش میں ایوان کسرہ کے کھنڈروں کی جانب تشریف لے گئے. وہاں دیکھا کہ 70 اولیاء کرام پہلے ہی سے مباح چیزوں کی تلاش میں مصروف ہیں. 20 دن تک کچھ نہیں کھائے پیے. اس کے بعد جب نکلے کچھ کھانے کی تلاش میں تو دیکھا کہ یہاں پہلے سے 70 اولیاء جو ہیں یہاں پہلے سے ہی انتظار میں ہیں کہ کچھ کھانے کی چیز مل جائے. وہ لوگ بھی کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا تھا. آپ نے مناسب نہ سمجھا کہ ان کی راہ میں حائل ہوں اور واپس تشریف لے گئے. ایک روز کا ذکر ہے، آپ بھوک سے نڈھال ہو لڑکھڑاتے ہوئے ایک مسجد کے گوشے میں جا بیٹھے. ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک اجمی جوان روٹی اور بھنا ہوا گوشت لے کر مسجد میں داخل ہوا اور ایک طرف بیٹھ کر کھانے لگا. حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھوک کی شدت سے اس شخص کے ہر لقمے کے ساتھ بے اختیار میرا منہ کھل جاتا تھا، حتیٰ کہ میں نے اپنے نفس کو اس حرکت پر ملامت کی. اتنے میں اس شخص نے میری طرف دیکھا اور کھانا لا کر مجھے پیش کیا اور اس نے مجھ سے دریافت کیا کہ آپ کہاں کے باشندے ہیں اور کیا مشغلہ رکھتے ہیں. میں نے کہا میں جیلان کا رہنے والا ہوں اور طالب علم ہوں.
اس نے دریافت کیا کہ کیا آپ جیلان کے ایک نوجوان کو جس کا نام عبد القادر ہے جانتے ہیں؟ میں نے کہا وہ میں ہی ہوں۔ یہ سن کر وہ بہت بے چین ہوا اور کہنے لگا خدا کی قسم میں کئی روز سے تلاش کر رہا ہوں۔ جب میں بغداد میں داخل ہوا تو اس وقت میرے پاس اپنا ذاتی خرچ موجود نہیں تھا، مگر جب میں نے تمہیں تلاش کیا تو مجھے کسی نے پتہ نہیں بتایا۔ اس اثنا میں میرا سارا پیسہ خرچ ہو گیا۔ پھر میں نے 3 روز فاقے میں گزارے اور آج مجبور ہو کر آپ کی امانت میں سے جو آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو پہنچانے کے لیے دیے تھے، ایک وقت کے کھانے کے لیے یہ روٹی اور گوشت لایا ہوں، اور آپ خوشی سے یہ کھانا تناول فرمائیں، کیونکہ یہ آپ ہی کا ہے اور اب میں آپ کا مہمان ہوں۔ پھر میں نے اسے تسلی دی اور اس بات پر اپنی خوشنودی ظاہر کی اور کھانا تناول کیا۔